جیسا آپ آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں ماجد جاوید صاحب نے بھجوایا ہے۔ ماجد جاوید صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نہار منہ اٹھ کر پانی پینے کے متعلق آج کل طب میں اور دوسری تحقیقات میں کئی فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا احادیث نبوی میں بھی کسی جگہ کوئی اشارہ اس طرح کا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریق اور آپ کی ایک سنت یہ تھی کہ بعض اوقات حضور جو شخص سوال کرنے والا ہوتا تھا اس کی حالت اور اس کی طبیعت اور اس کے حالات کو مد نظر رکھ کے حضور جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح احادیث میں مختلف اس قسم کے سوال حضور کی خدمت میں کیے گئے کہ بہترین عمل کیا ہے، تو حضور نے اسی کے مطابق بعض لوگوں کو ان کی طبیعت ان کے حالات کے مطابق فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ کسی اور نے پوچھا تو حضور نے اس کی طبیعت اور اس کے حالات کے مطابق اسے فرمایا کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ بہترین عمل ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ فرمایا کہ حج مبرور، جو مقبول حج، کامل شرائط کے ساتھ کیا جانے والا جو حج ہے وہ بہترین عمل ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور دانائی کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، تو اس آپ کی گفتگو میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آج کا سوال ہے نہار منہ پانی کے متعلق، اس کے متعلق احادیث میں جو ایک کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نہار منہ خالی پیٹ، نہار منہ نہیں ہے، خالی پیٹ، بالکل خالی پیٹ جو پانی پیتا ہے تو اس کی جو قوت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو یہ اس میں موجود ہے۔ دراصل یہ بات درست ہے کہ اطباء اور آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی بعض ڈاکٹر سے بھی میں نے پتہ کیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پانی جو ہے بہرحال صحت کے لیے ایک اچھی چیز ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف اس کی بتائیں کہ خاص طور پہ جب انسان صبح کے وقت پانی پیتا ہے تو آنتڑیوں میں ایک حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور دماغ کی طرف سے جو ایک میسج جاتا ہے وہ کہ معدے میں کوئی چیز آ رہی ہے تو اس نے ایکٹیو ہونا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان بعض ایسے لوگ جن کو قبض کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہتر صورت ہو جاتی ہے، پانی پینے سے ان کی رفع حاجت جو ہے وہ آسانی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض ایسے مریض جو شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ چونکہ بعض اوقات بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، خاص طور پہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں، کہ رات کو سوتے وقت بعض ایسے غیر ضروری جو مادے ہیں وہ انسان کے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، صبح کے ٹائم پانی پینے کے نتیجے میں وہ جو غیر ضروری مادے ہیں ان کے اخراج کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو جو ان کے لیے بہتری کا سامان ہوتا ہے۔ یہ تو وہ طبیعتیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کی، پانی کی کمی کی، پانی کی قلت کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی ضرور دن میں پینا چاہیے۔ تو ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اگر صبح سے پانی پینا شروع کیا جائے تو سارے دن تک اتنا پانی انسان پی سکتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے ممالک میں جن میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی اس طرح، جس طرح ہمارے پاکستان، ہندوستان وغیرہ کے بعض علاقوں میں بہت گرمی کی شدت ہوتی ہے جس میں پانی کی ایک طلب محسوس ہوتی ہے اور انسان بار بار پانی پیتا ہے تو اس کی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایسی صورت نہیں، تو اس لیے خاص طور پہ اس پہ توجہ دلائی گئی۔ تو یہ ایسی طبیعتیں ہیں جو گرم مزاج طبیعتیں ہیں، ان کے لیے پانی پینا، نہار منہ پانی پینا بہتر ہے۔ لیکن اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسی طبیعت بھی ہے جن میں جو مزاج ہوتے ہیں خاص طور پہ جن میں رطوبت زیادہ ہے، اور جسے کہتے ہیں بادی مزاج کی طبیعت جو ہے، بلغمی مزاج، بادی مزاج، اس میں یہ صورتحال ہے کہ ان کے لیے بعض اوقات خالی پیٹ پانی پینا جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے، اور یہ چیز
کہتے ہیں، حکماء خاص طور پہ کہتے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس میں خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کی کہ حضور تباہی کو سامنے رکھ کے بات فرمایا کرتے تھے. تو اس میں لگتا ہے کہ جس شخص کو یہ جواب دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں خاص طور پہ یہ چیز موجود تھی. تو حضور نے اسے کہا کہ تمہارے لیے اس طرح پانی پیو گے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے الریق، من شرب الماء الریق. ریق کہتے ہیں کہ بالکل خالی پیٹ ہو اور بھوک بعض اوقات شدت کی لگی ہو اور ایک دم پانی انسان پیے تو وہ انسان کو نقصان کا باعث ہوتا ہے. مجھے یاد ہے پہلے زمانے میں خاص طور پر بڑے بزرگ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ باہر سے بھاگ کے آیا ہے، پسینہ اسے آیا ہوا ہے، اور یا صبح کا گیا ہوا شام کو وہ آیا ہے اسکول سے یا کالج سے، تو بڑے والدین اسے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک دم پانی نہ پیو، بلکہ کچھ ایک آدھ نوالا کھا کے، تاکہ بعض اوقات خالی پیٹ میں وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ضروریات اشیاء، جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھیں، ان کی بہت قلت تھی، غربت زیادہ تھی، تو اس لیے پانی پہ زیادہ گزارا ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 2 سیاہ رنگ کی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ بہت کثرت سے گزارا ہوتا تھا. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بھی کہا کہ خالی اگر پیٹ ہو تو فوراً پانی اس سے بھرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کچھ جو جسم کی ضرورت ہے، جو غذا ہے، وہ بھی پہلے کھانی چاہیے تاکہ وہ قوت اور جو انسان کی صحت ہے اس کو برقرار رکھ سکے. تو یہ اس میں تطبیق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو موجود ہے، لیکن وہ اس قسم کی تباہی کے لیے یا اس قسم کے حالات کے پیش نظر وہ فرمایا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.